آداب۔ ادبستان سے آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے شاعری کی، اور شاعری ہے اردومنزل.com کی مدیر اعلیٰ صبیہ صبا کی۔ ہم کچھ ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی کتاب دل درد آشنا سے جو ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا وہ پیش کریں گے، اور کچھ ان کی منتخب چند غزلیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گی۔ فرحت پروین جانا بیٹھانا دنیا کا نام ہے، شاعری بھی کرتی ہیں، تو لکھتی ہیں صبیہ صبا کے بارے میں کہ یوں تو صبیہ صبا کا نام محتاج تعارف نہیں، ان کے متعدد شعری مجموعے منصہ شہود پر آ کر مقبول عام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کب سے لکھنا شروع کیا اس کی میں نے کبھی کھوج نہیں کی، اور نہ ہی یہ اتنا اہم ہے۔ بعض لوگ نوعمری سے لکھنے لگتے ہیں اور ساری عمر قلم گھسیٹتے رہتے ہیں، مگر ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بعض بہت دیر سے ابتدا کرتے ہیں اور بہت کم لکھتے ہیں، مگر اس پر بقائے دوام کی مہر ثبت کر جاتے ہیں۔ یوں تو ہر قلم کار، شاعر ہو یا ادیب، اپنی تحریروں میں موجود ہوتا ہے، مگر صبیہ صبا کے ہر شعر میں آپ اسے مجسم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی شاعرہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سچی شاعرہ بھی ہے۔ وہ جو اپنی شاعری میں کہتی ہے وہ اس کی سوچ ہے، اس کا کردار ہے، وہ خود ہے۔ سادہ، سچی، معصوم، بے ریا، مثبت سوچ اور عفو و درگزر، محبت اور اخلاق کی تصویر۔ وہ کسی سچی معلم کی طرح بڑی خاموشی سے گلستان ادب سے رنگ رنگ کے پھول جمع کرتی اور گلدستے بناتی ہے۔ وہ اپنے عہد کی اردو کی باتصویر تاریخ مرتب کر رہی ہے، جسے وہ اردو منزل میں محفوظ کرتی جا رہی ہے۔ گزرتا وقت اس کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، مگر نہ انہوں نے کبھی اس کا ڈھنڈورا پیٹا اور نہ ہی کسی فخر و غرور کا اظہار کیا۔ کہتی ہیں کوئی ہے پرسکون گمنامیوں میں، کوئی شہرت کمانے کی طرف ہے۔ بلا شبہ شاعری اظہار کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے، چاہے وہ اظہار ذات کے حوالے سے ہو یا نظریاتی حوالے سے۔ مختصراً اس کی اضافی خصوصی ہے، مختصر نویسی اس کی اضافی خوبی ہے۔ صرف 2 مصروں میں بڑے سے بڑے گنجلک مسئلے کو بڑی آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ شاعر ہمیشہ اظہار ذات سے ابتدا کرتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی ذات پھیل کر کائنات بن جاتی ہے۔ اس میں گرد و پیش، ماحول، معاشرہ، انسانیت، فلسفہ، منطق سبھی کچھ سما جاتا ہے۔ صبیہ صبا ایک کہنہ مشق شاعرہ ہے، انہوں نے اپنی شاعری میں ان سب موضوعات کو بڑی خوش اسلوبی سے بڑھتا ہے۔ ان کی سچی اور سچی شخصیت کا پرتو ان شعروں میں نمایاں ہے۔ جو تھی مزاج میں شامل ادا نہیں چھوڑی، یہی ہے سرشتے وفا نہیں چھوڑی۔ اور دوسرا شعر ایک اور سنیے۔ خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح۔ اور یہ ایک زندہ جاوید مثال ہے، جس طرح کسان جو ہے وہ کاشتکاری میں اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ کبھی اس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور کبھی اسے خسارے بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ سچ شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، ورنہ تو کسی دکھ کے ازالے نہیں ہوتے۔ ان سب کے باوجود ایک ملائم سا شکوہ ان کے شعروں میں بھی درد آتا ہے۔ ہمدرد بھی بن سکتے ہیں تکلیف کا باعث، ہمدرد بھی دنیا سے نرالے نہیں ہوتے۔ گو کہ یہ بات سب بخوبی جانتے ہیں، مگر جناب اشفاق احمد نے اسے ایک ہی جملے میں سمیٹ کر اسے جامعیت عطا کرتی ہے۔ کہتے ہیں دوسروں کا دکھ درد سمجھنا ہی انسانیت ہے، اور اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ صبیہ صبا کے حساس دل کو دکھی انسانیت کا درد بے چین کرتا ہے تو لوگوں کی بے حسی انہیں کھلنے لگتی ہے۔ دیکھ کر بھی آنکھ ہوتی نم نہیں، دیکھ کر بھی آنکھ ہوتی نم نہیں، ایک دوجے کا کسی کو غم نہیں، نفرتیں پیدا ہوئی ہیں بے شمار، کیوں محبت پر کوئی قائم نہیں۔ وقت زخموں کو بھرے گا جب کبھی، اور کیا زخموں کا کچھ مرہم نہیں۔ نادار اور بے گھر لوگوں کا کتنی نزاکت، نفاست اور خوبی سے بیان کیا ہے کہ
کہ پڑھنے والا اشش کر اٹھتا ہے۔ ہوائے سب چلتی جا رہی ہے، سمجھتی ہے کہ سب کا گھر تو ہوگا۔ اختلاف رائے ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہے، مگر سبیہ کے ذہن و دل میں اتنی وسعت ہے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے اسے بھی کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ خدا جانے ہمارے دل میں کیسے نرم گوشے ہیں، کوئی دشمن بھی کیوں ایک ناگہاں آفات میں آئے۔ معاشرے کے مجموعی بے عمل رویے پر ان کا دل اٹھتا ہے، صرف آنسو ہی بہانا کس لیے، حادثہ رک جائے یہ تدبیر ہم کرتے نہیں۔ اور پھر جب وہ ان کی وجوہات پر غور کرتی ہیں تو انہیں اصل مجرم کا سراغ پانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جب ان کا بس چلا بے بس بنا ڈالا ہے لوگوں کو، بھلا اس سے زیادہ کرب وہ ایجاد کیا کرتے۔ انہیں بھی آ گیا ہر حال میں طوفان سے لڑنا، بنائی جان پر لوگوں کی تو فریاد کیا کرتے۔ گمشدہ افراد ہوں یا گمشدہ احساس ہو، کشتی جاں کو ڈبویا ہے کسی مجدار میں، مگر اس جبر و استحصال سے بھی زیادہ انہیں خود غرضی، انفرادیت پسندی اور بے حسی پر پریشان کرتی ہے۔ چپ چاپ فضا ہے، کوئی ہلچل بھی نہیں ہے، کیا کوئی یہاں درد سے بے کل بھی نہیں ہے۔ بے حس ہیں یا ظالم کی حمایت میں کھڑے ہیں، پیشانی پہ حیرت ہے کہ ایک بل بھی نہیں ہے۔ پروین نے بڑے خوبصورت انداز میں سبیہ صبا کو پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی جانب سے کئی اور شعر بھی کوٹ کیے ہیں۔ ہر روز وہ ایک ظلم کی تصویر بنائے، ممکن ہو تو اس دور کے پانی کو بدل دو۔ پھر ایک اور شعر کہتی ہیں، نبھائیں ساری رواداریاں مروت میں، کبھی تو ہم بھی زمانے سے خود سری کرتے۔ سبیہ کی غزلوں میں بلا کی نرمگی ہے، لفظ خود گنگناتے محسوس ہوتے ہیں۔ گردش ماہ و سال کا حسن و جمال زندگی، ایسے بھی جو گزار دے اس کا کمال زندگی۔ کوئی ہماری راہ میں کانٹے اگر بچھا گیا، اپنی تو پھر گزر گئی گل کی مثال زندگی۔ محبت کے علاقے میں کئی آزار ملتے ہیں، ربطہ ہے یہ دل تنہا کہاں غمخوار ملتے ہیں۔ سبیہ کے متعدد مجموعے آ چکے ہیں، مگر رواں دواں زندگی نت نئے تجربوں اور مشاہدوں کا اضافہ کر کے کئی دریافتوں اور حیرتوں کا مواد مہیا کرتی رہتی ہے۔ سو سبیہ کا یہ سفر جاری ہے اور مزید شاعری کرتی رہیں گی۔ یہ تو تھا سبیہ صبا کے بارے میں ایک ابتدائیہ جو لکھا ہے فرحت پروین نے۔ آئیے ایک ان کی غزل پڑھتے ہیں۔ سرے مژگاں ستارے جاگتے ہیں، سمندر کے کنارے جاگتے ہیں، کبھی بے خواب راتوں سے پریشاں، یوں ہی الفت کے مارے جاگتے ہیں۔ صبا اس پیکرے خاکی کے پیچھے کچھ اندھے کے سہارے جاگتے ہیں۔ انہیں کیا خبر ماں کی زندگی میں، دل ممتا کے مارے جاگتے ہیں۔ میں سو جاؤں تو مت مجھ کو جگانا، میرے خوابوں میں سارے جاگتے ہیں۔ یہ قدرت کی حسین فیاضیاں ہیں کہ سب دلکش نظارے جاگتے ہیں۔ کبھی نیندوں سے دوری کے سفر میں محبت کے خسارے جاگتے ہیں۔ وہی ہے جاگنے والا صدا کا، اسی کے سارے اشارے جاگتے ہیں۔ ہم بیچ بیچ میں سے کچھ غزلیں ان کی پیش کر رہے ہیں۔ دامن خیال و خواب سے پھر بھر لیا اگر، خوشبو کے ساتھ ہم نے سفر کر لیا اگر، ساری مخالفت کی ہواؤں کے باوجود پھر اپنے ساتھ سارا نگر کر لیا اگر۔ اس بے خبر نے میرے فسانے کو بھول کر، اس نے مجھے بھی ساتھ خبر کر لیا اگر۔ سوچوں کے پنچھیوں سے بہت دوستی رہی، اس دوستی کو ہم نے امر کر لیا اگر۔ آپ کن خوش فہمیوں میں مبتلا، وقت کا لیکن اشارہ اور تھا، اس میں کتاب سب سے زیادہ محترم، اس شہر بے مثال میں ایک گھر لیا اگر۔ وہ دور تلخیوں میں خود اپنی مثال آپ، اس دور کو بھی ہم نے بسر کر لیا اگر۔ وہ جو کبھی کسی کے اثر میں نہیں رہا، اس کو بھی اپنے زیر اثر کر لیا اگر۔ ایک بوجھ تھا جو کوئی اٹھا بھی نہیں سکا، پھر سے وہ بوجھ ہم نے دل پر کر لیا اگر۔ دل نے دل سے جو بے وفائی کی، آہ نے بڑھ کے آشنائی کی، دسترس میں تو ایک زمانہ ہے اور شکایت ہے نا رسائی کی۔ ہو گئے اپنی ذات میں گمسم، جب سے آئی گھڑی جدائی کی، خود کو محور بنا کے جیتے ہو، خو عجب ہے یہ خود نمائی کی۔
چاہتوں کے بھی سلسلے نہ رہے، رت پہ کیسی ہے کج ادائی کی، اپنی آنکھوں میں مت نمی رکھنا، کیا ضرورت ہے جگ ہتھائی کی، شہر دل میں بھی وسعتیں آئیں جب محبت نے رہنمائی کی، ہم تو آنکھیں بچھا کے رکھتے ہیں جس نے کی خود سے بے وفائی کی۔ لکھتے جاتے ہیں سبیہ صبا، لکھتی جاتی ہیں، 5 مجموعے ان کے آ چکے ہیں۔ ہم کوئی ان کی منتخب اور پسندیدہ غزلیں نہیں پڑھ رہے، ہم ان کی رینڈملی اس میں سے کتاب میں سے پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ صحن دل میں کوئی خوشیوں بھری مہکار بھی ہو، یہ جو صحرائے جنوں ہے وہ کبھی پار بھی ہو، اپنی ہستی کے گلستاں کو سجانے کے لیے پھول کے ساتھ گوارا ہے اگر خار بھی ہو، اپنے جذبوں کو کہیں دل میں چھپائے رکھنا، پھر کبھی دل میں یہ آتا ہے کہ اظہار بھی ہو، اس زمانے کی گھٹن میں جو ہیں تنہا تنہا، ان کا ساتھی کوئی دلبر کوئی غمخوار بھی ہو، وہ جو احساس کی شدت کے اثر میں آئے، ساری نگری میں کوئی ان کا وفادار بھی ہو، وہ جو چہرے کی چمک سب کو بتا دیتی ہے، ایسی خوشیوں سے زمانہ کبھی سرشار بھی ہو، جیت میں کیا ہے مزہ یہ تو وہی جان سکے، جیت کے ساتھ زمانے میں جنہیں ہار بھی ہو۔ سبیہ صبا خوبصورت شاعری کرتی ہیں، اس کے بارے میں ساہیوال میں مرحوم جعفر شرازی کہتے ہیں، سبیہ صبا کی شاعری بلا شبہ عرفہ و اعلیٰ شاعری ہے، جس کو پڑھنے والا مسحور ہو کر رہ جاتا ہے، وہ انتہائی متاثر کن لہجے میں چونکا دینے والی بات اس طرح کہہ جاتی ہیں کہ سننے والا پہروں یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس سے جو لطیف جھونکا گزر گیا ہے اس کا کیا نام ہے۔ کبھی وہ اس نرم روئی سے ایسی بات کہہ جاتی ہے کہ انسان کا اندرونی جوار باٹا طوفان بپا کر دیتا ہے۔ وہ بلا شبہ بلند پایا اور نفیس جذبات کی شاعرہ ہے، لیکن اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں، عاجزی اور انکساری ان کے کلام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہ فن کی ساری محبتیں اور سچائیاں اپنے اندر بھرے ہوئے ہے، وہ اپنے خالی کا ہاتھ تھام کر اپنے فن کی مہکار سے اس کے دل و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ سبیہ صبا کے کلام میں سادگی، خوبصورتی اور تنوع کے عناصر بدرجہ اوتم موجود ہیں۔ اس کا اسلوب سخن دوسروں سے مختلف، الگ تھلگ کلام میں جذبوں کی سچائی، کیفیتوں کی بہار دکھا رہی ہے۔ سبیہ کا لہجہ منفرد، انداز خوبصورت اور مخصوص ہے، اور یہی غزل کے امتیازی اوصاف ہیں۔ اس کے پاس سماج، ریاست، ثقافت کے مختلف موضوعات ہیں۔ اس کے لہجے، اسلوب اور مکمل انفرادیت کا مظہر ہے۔ اس کی شاعری میں اس کی طبیعت کی طرح نرم روئی شامل ہے۔ اس کی شاعری کا نزول اس طرح ہوتا ہے جیسے ویرانے میں پھول کھل اٹھتے ہیں۔ اس کی شاعری میں حسن بھی ہے، راحت بھی۔ اس کی شاعری غموں اور تلخیوں کو برداشت کر کے عجیب ذائقوں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ وہ ان کیفیتوں سے خود کو سرشار کرتی ہے۔ وہ ان ساری حقیقتوں کو شاعروں کے روپ میں ڈھال کر ہم تک نہایت کامیابی سے پہنچا دیتی ہے۔ سبیہ صبا بلا شبہ آج کی شاعرات میں خوبصورت شاعری کرنے والی، پختہ کلام کہنے والی، ان کی شاعری یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا آپ اظہار نہیں کرتی، انہیں خود کو دوسروں کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہیے۔ وہ شہرت کی طلبگار نہیں ہے، وہ اپنا کام خود بخود کیے چلی جا رہی ہے۔ اردو منزل اس کی ایک مثال ہے جو گزشتہ 18-19 سال سے ادب کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ لائیو ود سبیہ صبا میں مختلف درجنوں ادبا کی شاعری کو، ادبا کے انٹرویوز جو ہیں وہ اب تک پیش کر چکی ہیں۔ ان کا یہ سلسلہ جاری ہے، دعا کرتے ہیں کہ ان کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ تو آج کی مختصر سی ایسے ہی بات چیت تھی، پھر کسی دوست کے بارے میں اسی طرح بات چیت کریں گے۔ ادبستان سے رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔